قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہے، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کر دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ وہ پریشان تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر سکا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی کہ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادی کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے آئی، جس کو پیتے اسے نیند آ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھی۔ 3 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ 4تھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کے ریاست میں آیا۔ جب وہ محل جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو شہزادیاں تمہیں دے وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسی بھی شہزادیوں کو رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی ان کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا مگر نگرا نہیں، کیونکہ اس نے منہ میں اسپنج رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی اس نے اسپنج منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئی اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑے شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا، اور پھر سارے شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگی۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ کوئی شاید اس کے پیچھے سے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گیا جہاں درختوں پر لگے پتے چاندنی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا اور اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑا اور آگے جا کر ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں 12 شہزادی ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک شہزادی ایک شہزادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھ رہا تھا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا اور وہاں ساز بج رہا تھا۔ ان کی دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگی۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا، اور جب تک ان کی جوتوں میں چھید نہ ہو گئے، اور پھر سب واپس آ گئی اور سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا، اور ان سے پہلے ہی آ کے سو بھی جاتا، جو کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بولا۔ سپاہی نے کہا، عالی جہاں سبھی 12 شہزادیاں کمرے میں زمین دوز سرنگ سے جاتی ہے جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ شہزادیاں یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی ہوئی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور پھر بھی سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔